شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. 7ویں پارے میں اہم جو ہدایت اور نصیحتیں ہیں انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. 7واں پارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت صحابہ اکرام کو مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ تم حبشہ جاؤ. اور حبشہ کو ایتھوپیا کہتے ہیں. اس کو جانا بولے تو سمندر میں جا کے جانا پڑتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ اکرام سے کہا کہ تم کو اگر مکے میں پریشانی ہے تو حبشہ چلے جاؤ. سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں کہ حضرت صحابہ اکرام 2 مرتبہ حبشہ گئے, ایتھوپیا جا کر واپس آئے. تو جب وہاں گئے تو وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نجاشی. اصل میں وہ نصرانی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا اور توحید پرست تھا. جب نجاشی کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں, صحابہ اکرام بھی ہیں, تو جعفر بن ابی طالب نمائندگی کرتے ہوئے مسلمانوں کی نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن ہے اس کو سناؤ. تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی جو 16ویں پارے میں ہے. پڑھنا شروع کیے. دیکھو انسان کا دل کتنا بھی سخت ہو لیکن قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ کتاب جہاں مسلمان کے دل کو نرم کرتی ہے غیر مسلم کے دل کو بھی نرم کرتی ہے. آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے کچھ نوجوان امریکہ گئے تو وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور قرآن کے اس مؤثر پیغام کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا. فلمی ستارے, کرکٹ کے کھلاڑیاں, بے پردہ عورتیں پورا ویسٹرن کلچر میں ڈوبے ہوئے اور یہ ہدایت کے متلاشی انسانوں کے پاس جا کر کے بڑا اچھا کام کیے. کیا کیے؟ چھوٹے چھوٹے فون لے لیے, اس میں ہیڈ فون لے کے جا کے ان کو قرآن سنو بولے. جب ان کے کان میں ہیڈ فون رکھے تو ماشاءاللہ امام حرم کی قرات سن کے زار و قطار ایمان نہیں رکھنے والا بھی رکھا ماشاءاللہ. یاسر الدوسری کی ایسی علماء ایسے ائمہ حرم کی قراتیں جب وہ پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نجاشی کے سامنے جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا, حضرت جعفر نے قرآن پڑھا. عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کون تھے؟ قرآن نے یہ پاکیزہ تصور پیش کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی. معزز حاضرین, آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ کی بعثت کے ذریعے جتنے لوگوں کی ہدایت ملی اس میں نجاشی بھی تھا. دیکھو نجاشی مسلمان ہو گیا. جب وہ مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو تمہارا بھائی نجاشی ایتھوپیا میں مر گئے ہیں, لہذا چلو ہم ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی عیدگاہ میں گئے, صحابہ کو پیچھے صف بناؤ بولے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. معزز حاضرین, نجاشی کے سامنے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھا تو ام سلمہ وہاں موجود تھیں. وہ کہتی ہیں انجیل کے رکھے ہوئے سارے حصے مکمل طور پر بھیگ گئے. معزز حاضرین, ایک بات بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ آنکھ آپ جو دیکھتے ہیں نا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے جب ٹینشن سے آنسو آتے تو گرم ہوتے ہیں اور جب خوشی سے اسی آنکھ سے آنسو آتے ہیں تو ٹھنڈے ہوتے ہیں. اور جب انسان گناہوں پر روتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر روتا ہے تو وہ رونا الگ ہے. دیکھو ہم آپ کو بتاتے ہیں
یہ ایک آنکھ روتی ہے مگر کیسے کیسے کمالات دکھاتی ہے۔ اگر بندہ اپنی زندگی میں قرآن کو سن کر اگر ایک مرتبہ بھی اگر وہ رو لے، میں سمجھتا ہوں یہ وہ مزہ ہے۔ اگر بندہ اپنے زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی رو لینا، وہ بار بار چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع بار بار نصیب کرے۔ مکہ مدینہ میں تو ماشاءاللہ یہ عام بات ہے، صرف تراویح میں نہیں، عام نمازوں میں بھی ایک آیت پڑھ لے تو ماشاءاللہ نہیں سمجھنے والا بھی روتے رہتا۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی جو ہے علامت رکھی ہے، اور یہ آنکھ سے آنسو آنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ متقی سچے پکے مومن کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بھی قرآن پڑھ کر روتا ہے، دنیا میں کوئی بھی قرآن پڑھ کر روتا ہے، ایسی صورت میں اس کے نیت پر کبھی حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس اوقات یہاں مساجد میں کبھی کبھی کوئی آیت رلا دیتی اور پتہ نہیں کون سی آیت رلاتی نہیں بول سکتے، اچانک بھر کے آتا ہو۔ لہذا سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک آدمی رو رہا تھا، میں نے اس سے کہا یہ ریاکار ہے، دکھاوے کے واسطے رو رہا ہے۔ کیا ہوا دیکھو، سفیان ثوری جیسے آدمی کہتے ہیں ایک نیک آدمی کے رونے کی نیت پر حملہ کرنے کی وجہ سے 6 مہینے تک تہجد سے محروم ہو گیا۔ لہذا کسی کی نیت پر حملہ مت کرو۔ امام صاحب روتے ہیں یا مت بولو فیملی پریشانی ہے، پریشانی نہیں معلوم، اس کا دل ہے اللہ تعالیٰ ہے، پتہ نہیں کیوں روتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت قرآن کرتے تو بڑے خطرناک انداز سے روتے تھے۔ ایک شتل ہے یا دیگچی ہے، اس میں پانی رکھ کے اگر گیس پہ چولہے پہ رکھے تو کیسا پکتے سو آواز آتی، ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں آواز آتی تھی۔ معزز حاضرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی رویا کرتے تھے۔ ابو بکر کا تو قرآن پڑھنے کا ایسا انداز، جب مکی دور میں اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھتے تو کفار مکہ ابو بکر کی رونے کی تلاوت کو سن کر وہ بھی رو دیا کرتی تھی۔ معزز حاضرین، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دیکھیے غور میرے طرف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ آنکھ ہے، آنکھ کے دونوں طرف کالے کالے پٹے پڑ گئے تھے، 2 پٹے تھے، خطان اسودان، وہ کیا ہے، کالے کالے نشانات پڑ گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما موت کا وقت قریب ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر بولتے، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی، اور آپ کے پاس آپ کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا اتنا دائرہ وسیع ہوا، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں وہ جو کالے پٹے تھے نا، وہ دونوں کالے پٹے زیادہ رونے کی وجہ سے سخت پڑ گئے تھے۔ معزز حاضرین، جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہاں نشان آتا نہیں، ویسے عمر رضی اللہ عنہ روتے روتے 2 کالے نشانات پڑ گئے تھے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے سورہ طور پڑھتے ہوئے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، کبھی وہ اس عذاب کو نہیں ٹالا جائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر اتنا روئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ معزز حاضرین، یہ سورہ طور معمولی سورت نہیں ہے، اس سورت نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ جبیر ابن مطعم، یہ مسلمان نہیں تھے، سرداران قریش میں سے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کفار مکہ، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ بھی تو اللہ کے معبود ہیں۔ یہ آیت ان کے دل میں پڑی، کیا کہتے ہیں دیکھو، قرآن کا اثر انسان کے دل پر کیسے ہوتا ہے۔ ان کے تاثرات بیان کرتے ہوئے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا دل تو ایسا ہو رہا تھا کہ دل اڑ رہا ہے۔ یہ کیفیت طاری ہوئی۔ اچھا، اللہ کے نبی سے مکی دور میں قرآن سنے، 13 سال گزر گئے، مدنی زندگی کے 8 سال گزرے۔ کیا بولتے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، 21 سال کے بعد بھی وہ قرآن کا اثر ان کے دل میں ایسے رہا، قرآن سن کر 21 سال کے بعد وہی آیت ان کے اسلام کے قبول ہونے کے مکمل طور پر ذریعہ بنی ہے۔ معزز حاضرین، یہاں خواتین بھی ہیں، اس سے پہلے حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، مائک کے ذریعے یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ حضرت صحابہ کرام کے زمانے میں مائک نہیں تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن نماز فجر میں سورہ یوسف پڑھ کے رو رہے ہیں۔ کوسی آیت پہ رو رہے ہیں؟
حضرت یعقوب بولتے اے اللہ میں اپنے غر کی میں اپنے ہر غم کی شکایت تیرے سے کرتا ہوں۔ اس آیت پر آ کر رکے تو باپ کے دل پر بیٹے کے گم ہو جانے پر جو تأثر ہوا وہ اثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پہ ہوا۔ صحابی کہتے ہیں میں عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر میں پڑھ کے روتے جا رہے ہیں، میں آخری صف میں کھڑے ہو کر مکمل طور پر عمر کے رونے کی آواز کو سن رہا تھا۔ کتنا زور سے روئے ہوں گے۔ معزز حاضرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا بندہ قرآن سنتا ہے مگر آنکھ سے آنسو نہیں آتے، بولے تو یہ بھی آنکھ کا قحط ہے۔ ہمیں پانی کا قحط بولتے، پانی کم ہو گیا، یہ آنکھ سے آنسوں کا نہ نکلنا یہ کیا ہے؟ آنکھ کا قحط کیوں آتا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے دل مکمل طور پر سخت ہو جاتا ہے۔ کیسی آیتیں ہمارے اوپر سے گزرتی ہیں، اگر آپ اس کا معنی مفہوم سمجھ گئے نا رات بھر روتے بیٹھ جائیں گے۔ معزز حاضرین، یہاں خواتین میں مثال دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یا حضرت عائشہ کے بھانجے ایک دن کہتے ہیں تہجد کے وقت میں نکلا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتا ہوں اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر سورہ طور کی آیت پڑھ رہے ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس آیت پر پہنچے عائشہ زار و خطار رونے لگی۔ کیا کہنے لگا عروہ، میں اپنے کام کے لیے گیا، اپنا کام کر کے واپس آیا تو بھی دیکھتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ کیا یہ آج ہماری عورتوں میں تو پوچھتا ہوں خواتین سے، زندگی میں کبھی قرآن پڑھ کر رونا نہیں آیا؟ سیریل میں روتے ہوئے دیکھتے ہوئے لوگوں رونا آیا، فلم میں دیکھتے ہوئے رونا آیا، مگر قرآن کو پڑھ کر رونا بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ معزز حاضرین، ہماری عورتیں بھی اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں۔ عائشہ ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرے تو کیسے گناہوں کے احساس نے ان کو اندر سے مکمل طور پر اٹھا کے رکھ دیا تھا۔ اللہ نے کیا کہا سورہ احزاب میں، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ نکلو۔ اور ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا جنگ کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علی رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے گھر سے نکل گئیں، جا کر واپس آئی، جنگ جمل مشہور ہے، واپس آئی تو وقرن فی بیوتکن پر آتی تو ہچکیاں لے کر روتی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے ام عبداللہ یہ آپ کیوں روتی ہیں اس آیت پہ آ کے؟ تو کیا بولتی ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی پر جب سے یہ قرآن اتارا تھا کبھی اپنی زندگی میں نے اس آیت کی نافرمانی نہیں کی تھی، مگر ایک مرتبہ جنگ میں نکلی تھی نا، وہ احساس مجھے رلا رہا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ آج خواتین کتنی مرتبہ بغیر ضرورتوں کے بے باہر نکلتی ہیں، لیکن یہ آیت پڑھتی ہیں مگر یہ آیت ان کو مکمل طور پر نہیں رلاتی۔ معزز حاضرین، علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا آنا یہ نیک لوگوں کی عادت ہے، نیک لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ اور دیکھیے سورہ مریم آگے آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے روتے ہوئے سجدے میں گر جانا نبیوں کا شیوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ معزز حاضرین، قرآن پڑھ کے رونا بہت کم لوگوں کو آتا ہے، مگر یاد رکھیے اگر قرآن پڑھ کے کبھی رونا آ گیا تو اسے تھوڑی دیر رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت بہت کم ملتی ہے، جلد چھن جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صالح عثیمی حفظہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، دیکھو قرآن پڑھ کر انسان روئے یہ ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھتے جاتے، جہاں آپ کا دل جھک جاتا، جہاں قرآن کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جاتی، آپ رویا کرتے۔ اور صحابہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر ایک صحابی، غور سے سنیے، عبداللہ ابن زبیر ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے عامر۔ یہ کون ہوئے؟ صحابی کے بیٹے، یہ تابعی ہوئے عامر۔ انہوں کیا کرتے تھے، مدینے میں ایک جگہ جاتے جہاں لوگ قرآن پڑھ کر گر جاتے اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے ایک دن عامر سے پوچھا، بیٹے عامر تم کہاں جاتے ہو؟ تو کہنے لگے اے ابا جان میں ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہوں جہاں لوگ قرآن پڑھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کو ہوش آتا ہے۔ عامر نے کہا خبردار کل سے ان کے پاس نہیں جانا،
قرآن پڑھ کے بے ہوش ہو کے گر جانا یہ کسی عام آدمی کا شیوا نہیں ہے۔ اگر اس روئے زمین پر سب سے متقی اگر کوئی تھے تو وہ حضرات صحابہ اکرام میں سے تھے۔ لہذا معزز حاضرین، قرآن پڑھ کے بھی کبھی اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو۔ قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قرآن کی آیتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں، اس میں وہ آیتیں ہیں جس کو ہر انسان سمجھتا ہے۔ اب پڑھتے ہوئے ذکر آتا الجنہ النار، رو سکتے سے معلوم ہوتا ہے جنت کا جہنم کا عذاب کا ذکر آتا، ایسے سوچ کر پڑھنے سے ہمارے ذہن کے دریچے بھی کھلتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، کہا اس میں سے ایک آنکھ تو وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تو پوری رات ایک آیت میں گزارتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ آیت وہ ہے جس کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے۔ واقعہ سنا دیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی یہ آیت پڑھے رونا شروع کرے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا امتی امتی، اے اللہ میرے امت کا کیا ہوگا، میرے امت کا کیا ہوگا۔ اصل میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کی دعا پڑھی، سمجھ میں آ گیا۔ ابراہیم اپنی قوم کے لیے تڑپتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے لیے تڑپتے تھے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے لیے جو درد تھا، میں سمجھتا ہوں کسی امت کے دل میں وہ آ نہیں سکتا۔ رونے لگے، اتنا روئے، ہاتھ اٹھا کر شاید رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ پوچھو محمد کے رونے کا کیا راز ہے۔ ایسے ہی نماز میں چھوڑا ہے پورا۔ محمد آئے، جبرائیل آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اے محمد تم کیوں روتے ہو؟ تو کیا بولتے؟ اللہ کے نبی مجھے میری امت کی فکر ہے۔ ابراہیم کو اپنی امت کی فکر، عیسیٰ کو اپنی امت کی فکر، میری امت کا حل کیا ہوگا آخرت میں، میری امت کا حل کیا ہوگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ رونے کی وجہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہلا بھیجا؟ اے محمد ہم تمہاری امت سے پوری طرح راضی ہیں، آپ کو اپنی امت کے بارے میں برے اندیشے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی تھے جو رات میں اپنی امت کے لیے تڑپتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ہمیں اس صورت میں دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے قسم کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ فلموں میں، سیریل میں، گانوں میں سب کیا کرتا، یہ ہیرو لڑکی کے سر کی قسم کھاتا، یہ سب آتا ہی ہمارے نوجوانوں کے زبان پر آتا، تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں میں، تیرے سر پیر کی قسم کھاتا ہوں میں، ایسا بولتے۔ اور بعض لوگ تو بولتے کس کا، جیسے جے شری رام کے نعرے لگاتے نا، مسلمانوں میں دیکھے امیر الدین چشتی کی قسم، بندہ نواز کی قسم زبانوں پر ہے۔ یاد رکھو قسم کھانا ہے تو اللہ کی ذات کی قسم کھانا، اس کے نام کی قسم کھانا، اس کی صفت کی قسم کھانا۔ اگر آپ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ معزز حاضرین، قسم جو ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہمارے زبانوں پر آیا واللہ، واللہ میں نہیں دیکھا، یہ قسم کیا ہے؟ ہمارے زبانوں پر چڑھی جس سے کفارہ نہیں ہے۔ اور قسم کی حقیقی یہ ہے، بندہ قسم کھا کے کہتا ہے، اگر قسم کھاتا ہے، اگر قسم کو توڑتا ہے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ بعض مرتبہ انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹی قسم انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ آج کل تو بات بات پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ۔ معزز حاضرین، آج کے درس کی تیسری ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حالت احرام میں تھے صحابہ، غور سے سنیے، حالت احرام میں تھے صحابہ، اور حالت احرام میں کیا کرنا بولے تو کسی بھی پرندے کا شکار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں صحابہ کے سامنے پرندے اتارے، اتنا قریب تھے وہ پرندے چاہے تو ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت احرام میں صحابہ کو پرندے دے کر آزمایا۔ علماء یہ بولتے آج یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں تھما کر اللہ ہمیں بھی آزماتا ہے۔ بات تو بہت صحیح ہے۔ اس موقع پر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ موبائل کے فائدے کیا ہوتے ہیں، نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی آدمی نفع کے لیے، فائدے کے لیے استعمال کیا بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا۔ یہ فون جب سے آیا ہے، خصوصاً اینڈرائڈ فون، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ ہم نے اس کو سر پہ چڑھا لیا، وقت کی تباہی،
وقت کیسے جا رہا معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے. تراویح کے بعد جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے تو کھیلتے رہتے پب جی کھیلتے 2:30 بج جاتے, وقت کی تباہی. اور دوسری چیز, اس نے آ کر ہم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی غافل کر دیا. کتنے 2,500 میسیج پڑھتے ہیں واٹس ایپ میں جا کر, مگر قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اسی چیز سے تیسرا بڑا نقصان, تربیت میں رکاوٹ. شوہر اپنی بیوی کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے, اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے. انہوں بولتے ابو ابو امی امی پکارتے رہتے, کہاں ہیں؟ فون میں مشغول ہیں, دیکھو تربیت میں. اور اسی طریقے سے اس فون نے ہمیں دنیا والوں سے تو قریب کیا مگر اللہ سے دور کر دیا. اسی طریقے سے یہ جب سے آئے ہیں دل بڑے سخت ہو گئے ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے کی بات بولو, علماء جب واز کرتے تھے تو ساری مجلس روتی تھی, مگر آج پورے 100 میں ایک آدمی کا دل بھی نرم نہیں ہوتا. کیا؟ یہ جب سے موبائل آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جتنا یہ موبائل آگے بڑھتا رہے گا, نئے ورژن آتے رہیں گے, دلوں کی سختی بڑھتی جائے گی. اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ, آج سے 70 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. یہ زمانہ دیکھتے دیکھتے تو پتہ نہیں کیا اشعار بولتے, کیا بولے دیکھو, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, یہ مشینہ جب سے آئے ہیں دل مر گئے ہیں. اور کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. ہم آپ کو بتاتے ہیں, آج سے 20 سال پہلے بیٹا باپ سے محبت کرتا, خط میں محبت بھرے جملے لکھتا تھا, جب باپ پڑھتا تھا تو اسے خوشی سے آنکھ سے آتے ہوتے. آج کیا ہو رہا ہے, ہم یہ موبائل میں لے کے خیریت ایک جملہ بول دیے, نہ سامنے والے کے دل کا ہمیں احساس ہو رہا ہے, نہ خوشی کا احساس ہو رہا ہے, نہ غم کا احساس ہو رہا ہے. اگر کسی کو دعوت دینا بھی ہے, رقع واٹس ایپ میں بھیج ڈالا تو ہمیں آ جانا. آج یہ ہو رہا ہے, دیکھیے یہ بہت اچھی بات کہی. اور اسی طریقے سے یہ نماز فرائض سنن کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, نماز موبائل میں لے کے آتے, سامنے رکھتے, اس میں کیا تو بیوی لے کر آؤ بولتی تو اس میں فوراً کالنگ بلکہ شروع ہوتا, نماز پوری غلط. تو اس طریقے سے نماز میں موبائل لاتے ہیں تو فلائٹ موڈ میں رکھو. اور اسی طریقے سے اس موبائل کی وجہ سے ہم قرآن سے بھی دور ہوئے اور بچے پیار سے محروم ہوئے. ڈیجیٹل لائف کے نام پر اس موبائل نے ہم کو سست بنا دیا ہے. ایک 500 میٹر چلو بولو بچے کو نہیں چلتا, بڑھو گاڑی بڑھا لگ جاؤ بولتا آج کا بچہ. دیکھو موبائل کی کیا ہے. اور ان تمام سے کیا ہے, یہ شراب سے بدترین لت ہے. یہ جیسے شراب پینے والے کو لت آتی نا, ویسے یہ لت آ گئی ہے. اور اسی طریقے سے ان سب سے بڑھ کر اسی موبائل کی وجہ سے ہمارے ہر آدمی کی صحت بھی متاثر ہوئی ہے. لوگ کھا کے چلتے نہیں, شوگر کی بیماری آتی. آج بچہ پیدا ہو رہا شوگر کی بیماری, بچے چلتے نہیں, تھوڑی دیر کے لیے چلتے تھے وہ چلنا بھی ختم ہو گیا. اور ہماری آنکھیں متاثر ہوئے تو اسے بولنے کی ضرورت نہیں. اخلاقی بگاڑ, شارٹس, ایسے چیزیں ہوتی ہیں. رمضان کا مذاق, قرآن کا مذاق, یہ سب چیزیں دیکھ کر آنے والی نسلیں نعوذ باللہ کیا کرے گی نہیں معلوم. سستی اور سمجھنے کا مادہ ختم ہو گیا ہمارے لوگوں میں. موبائل کے اندر جتنا ہو یہ ورشن کہاں جانا, سیٹنگ کہاں جانا, کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, پورے بچے بولتے. لیکن مولوی صاحب کیا تقریر کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا بھی نہیں. اور ان سب سے بڑھ کر یادداشت بڑی متاثر ہوئی. ہمارے پرانے علماء تھے, کیسے تھے, رمضان آئے تو بھی قرآن نہیں کھولتے تھے. آج حفاظ کا حال یہ ہے, ہر 2 رکعت کے بعد کھول کے دیکھتے رہتے. دیکھو ہماری یادداشت بھی مکمل طور پر کمزور ہوئی, دلوں پر اثر ہوا, زبان خراب ہوئی, سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہوئی. حاضرین تو نقصانات ہیں, لیکن فائدے کیا ہیں. بات کر سکتے, خبر دے سکتے, صلہ رحمی کر سکتے, دین کے لیے استعمال کر سکتے, ریکارڈنگ کر سکتے, یہ سب چیزیں. اور اسی طریقے سے آج کے درس کی اور 2 چیزیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اور ایک بات کہا, اے مومنو زیادہ سوالات نہ کرو. سوالات کرنا لیکن زیادہ سوالات نہیں کرنا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا گائے ذبح کرو, بولے تو کیسی ہونا انہیں, کالی ہونا, پیلی ہونا, ہری ہونا, بڈھی ہونا, جوان ہونا, پورا پوچھے. یہ پوچھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مکمل طور پر لعنت بھیجی. معزز حاضرین, حضرات صحابہ کرام کو دیکھو. اگر آپ سوال کرنے کا اگر طریقہ سیکھنا چاہتے تو حضرات صحابہ کرام کو دیکھو. حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیکار سوال نہیں کیا. کیسا سوال کرتے, یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے,
دجال کے وقت میں وقت قریب ہو جائے گا تو نماز کیسے پڑھنا، ایسے سوالات کرتے تھے۔ لہٰذا ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اقرا بن حابس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ہر سال حج کرنا کیا؟ تو اللہ کے نبی کیا بولے، اگر میں اوکے بول ڈالا تو میں ہر سال جانا پڑتا تم نا۔ لہٰذا سوالات کرنے کا ادب بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے سوالات کرنے کیا ادب ہوتا ہے۔ اگر آپ علماء سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں سوال کیجئے جو چیز واقع ہوتی ہے، جو چیز واقع نہیں ہوتی ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے۔ دوسرا، اگر آپ سوال کرتے ہیں سوال کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا، اسی طریقے سے عمل کرنے کی نیت سے سوال کرنا چاہیے، ایسا سوال کرنا چاہیے جس کا فائدہ سب کو ہو۔ اور ایک بات بھی ہے، سوال کرنا بیٹھے تو بعض لوگ علماء کو ناپتے انہیں کتنے پائے کا ہے بول کے، اگر آپ اس نیت سے سوال کریں تو گویا عالم کی آپ استہزاء اور مذاق کر رہے ہیں۔ کیا حکم اس کا، کیسا ہو؟ اور آپ سوال کا جو انداز لاتے نا وہ بھی اچھا ہونا، کیا حکم اس کا؟ یہ راؤڈزم ہے، یہ سوال کیسے پوچھنا کیا ہے؟ شیخ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ایک دلیل دے سکتا آپ؟ ایسے اچھے پیرائے میں اگر سوال کرے تو سامنے والا بھی مکمل طور پر اچھا جواب دے سکتا ہے۔ ہمارے پاس حیدرآبادی کامیڈی سن کے ہمیں خوش ہوتے، انہیں پوچھتا چائے کون سی، پانی کی، دودھ کی، سن کے ہمیں خوش ہوتے۔ لہذا سوال کرنے والے میں مکمل طور پر اور بیکار باتوں کا سوال نہیں کرنا۔ کیسا؟ بعض لوگ علماء کو ہنسانے کے لیے سوال کرتے اور علماء یہ بھی بولتے ایسا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے امت میں فتنہ ہوتا ہے، ایسا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے امت میں اختلاف ہوتا ہے۔ دیکھیے امت میں 4 فرقے ہیں، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ۔ لہذا ہم کسی ایک کو ٹارگٹ کرنے کو رکھ کر دل میں سوال کرے تو کیا ہوتا، اس مجلس میں لوگ مارنے آ جاتے۔ ایسا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا کنایے سے سوال کرو۔ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کو ابو حنیفہ کا ذکر آتا، ابو حنیفہ کا نام ذکر نہیں کرتے، بولتے بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممبر پر کھڑے ہو کر کسی کا نام نہیں لیے، آپ بولتے کئی کو بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں، سو لہذا ایسا سوال کرو اس آدمی کا کیا حکم ہے جو وتر نہیں پڑھتا، اس آدمی کا کیا حکم ہے ایسا۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھے، علماء کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے، سامنے والا سوال کر رہا ہے، اگر انہیں کم علم ہے اور اسے سوال کرنے نہیں آیا تو اس کے ساتھ ہمیں رحم کا معاملہ کرنا، جھنکانا نہیں، جاؤ جی یہاں سے، ایسا نہیں بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سوال کرتے، ایک قریش کا نوجوان آ کے پوچھتا یا رسول اللہ زنا کی اجازت دیتے کیا؟ اگر ہمیں رہتے تو بولتے دلندر کیا سوال کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آنے دو اسے میرے قریب، یہاں تک کہ وہ گنہگار نبی کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے لگا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا اسی مکمل طور پر نکالا۔ اسی طریقے سے سوال جو کرتے ہیں اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ دیکھو عرب میں ایک سوال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایک نوجوان پوچھتا ہے، گزشتہ سال ہم یہ پھر بتاتے ہیں، ایک نوجوان کیا پوچھتا، میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، شیخ کیا بولتے ہیں، سوال دہراؤ، کیا سوال، میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، شیخ بولتے ہیں سوال دہراؤ، پھر بولتے ہیں میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، سوال دہراؤ۔ یہ سوال کرنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں سوال کرنے جا رہا ہوں، انہیں بول رہے ہیں سوال دہراؤ۔ یہاں دیکھو عرب لوگ سوال کرنے کا ادب بھی کیسے سکھاتے ہیں۔ والدین میرے ساتھ نہیں رہتے، ایسا بولو میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ادب دیکھا کیسا ہے، یہ ادب ہے سوالات کا۔ عرب میں بھی دیکھتے ماشاءاللہ، ہر مجلس ہوتی، مجلس کے اختتام پر سوال کرتے اور سوال کا جواب معلوم ہو تو عالم بولتے مجھے معلوم ہے، نہیں بولے تو نہیں معلوم ہے بولتے۔ آپ لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کوئی بھی عالم آ کے اگر کسی سوال کے بارے میں مجھے معلوم نہیں بولا تو اسے گرا کو نہیں دیکھنا۔ ہندوستان کی مینٹالٹی تو ایسی ہے، اگر کوئی نہیں معلوم بولا تو سمجھو اس کی آخری تقریر وہ، اس کا آخری خطبہ وہ، بلاتے نہیں، بلکہ عبدالسلام الشواعر حفظہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب لا اعلم کہتا ہے نہیں جانتا بولے تو اللہ تعالیٰ اسے علم سکھاتا، کہتے ہیں۔ ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا تھا، 70 پر 2 مسائل کے بارے میں پوچھا، کتنے؟ 72، 2 مسائل کے بارے میں جواب دیے، بقیہ 70 کے بارے میں بولے مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی عالم اگر آپ سے بولتا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن اگر وہ آپ
جاننا چاہتے ہیں مکمل طور پر بعد میں یہ کرو۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کا ذکر آیا، اس میں توحید کا ذکر آیا، اس کے دلائل کا ذکر آیا، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اگر تم نبی کے بعثت سے پہلے کیا حال تھا یہ جاننا چاہتے ہو تو سورۃ الانعام کا مطالعہ کرو۔ نبی پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، اور اسی طریقے سے مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کے نبی ایسے بیٹھ رہے تھے صحابہ کے ساتھ، یہ صہیب ہیں، یہ بلال ہیں، فلاں فلاں ہیں، کفار مکہ کو بولتے ان کو بھگاؤ یہاں سے۔ اللہ نے آیتیں اتاری، مومنوں کو اپنے مجلس سے نہیں بھگانا، غریبوں کو لا کے بٹھا لے کے فقراء و مساکین کو مکمل طور نہیں دھتکارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بولتے ہیں غیب نبی بھی جانتے تھے، نہیں۔ عید کے موقع پر کچھ بچیاں نظم پڑھ رہی تھیں، وہ نظم میں یہ شعر آیا ہمارا نبی غیب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی بولے بچے، اے بچیوں تمہیں جو شعر پڑھے نا غلط ہے، لہٰذا جو شعر پہلے پڑھ رہے تھے وہ پڑھو، یہ شعر مت پڑھو جس میں یہ ہے کہ ہمارا نبی بھی غیب جانتا ہے۔ لہٰذا وہ نعتیں جس میں غلو ہے، جس میں نبی کی شان بڑھایا گیا ہے، ان تمام نعتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، 18 ان تمام نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اے محمد ان کے راستے پر چلو تم کو ہدایت ملے گی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اگر یہ بھی شرک کرے تو ان کے تمام عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے ابراہیم کے بارے میں بتایا، ابراہیم جہاں ایسی جگہ تھے جہاں مائنارٹیز تھے، انڈیا میں بھی ہم 18% ہیں یا 82% غیر مسلم ہیں، ہم کو اس ہندوستان میں رہ کر دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے ابراہیم سے سیکھو۔ ابراہیم پہلے جا کو بتا نہیں توڑ ڈالے، پہلے سمجھائے فلاں فلاں ہوتے ہوئے توڑے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، اپنے قوم کو بھی سمجھایا، اور سمجھنے کا سمجھانے کا جو انداز تھا بڑا اچھا تھا۔ آخری 2 منٹ ہیں، کیا بولے ایک دن سورج کو سب سے پہلے ستارے کو دیکھے، بولے غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھے، بولے چاند کو دیکھ کر بولے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھ کر بولے بڑا رب ہے انہیں، یہ پوری مخلوق ہے۔ آخر میں کیا بولے میں ان سب کو چھوڑ کر کے ان کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرتا ہوں۔ لہذا ہمیں بھی مکمل طور پر یہی اسلوب اپنانا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا جہاں توحید ہے وہاں امن ہے، پیس۔ ہم انڈیا میں یہ قبراں رکھ لے کے، خانقاہیں مزاریں رکھ لے کے ہم بولتے انڈیا میں پیس آتا نہیں آتا۔ جب تک شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہندوستان میں امن نہیں آئے گا۔ جہاں امن ہوتا ہے، جن گھروں میں امن ہوتا ہے، جن گھروں میں توحید ہوتی ہے، وہ امن سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بعض لوگ گھروں کو دیکھ لیں آپ، انہیں قبر کو جاتا، انہیں بدعت کرتا، انہیں میلاد کرتا، گھر میں سکونت نہیں رہتا۔ یہ کیوں؟ یہ شرک اور بدعت و خرافات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا رات کو کون لاتا ہے، ستارے، انار انگور کون پیدا کیے، اور اللہ نے یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ کو لڑکے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو بیوی نے تو بچے کہاں سے آتے ہیں۔ اور اللہ نے آخر میں ایک بات کہی، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نور کی ذات ہے، ہماری آنکھیں تو اس کو نہیں دیکھ سکتی مگر وہ ساری دنیا کو مکمل طور پر دیکھ سکتا ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے یہ بتایا غیر اللہ کو گالی نہ دو۔ ہندوستان کے اس ماحول میں جتنے کنکر اتنے شنکر والی بات ہے۔ غیر مسلم اپنے معبودان باطلہ کی بڑی عبادت کرتے، کسی بھی مندر میں جا کر ان کے معبودوں کی ہم توہین نہیں کر سکتے، کسی بھی چرچ میں جا کر ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے دعوت دو، حجت پوری ہو جائے، اخلاق کے ذریعے ان کے دلوں کو جیتو۔ اگر آپ ان کی توہین کریں گے ہوتا کیا، وہ لوگ آ کے مساجد پہ حملہ کرے تو ہمارے لوگ جا کے مندروں پہ حملہ کرتے ہیں۔ اسلام کبھی ایسا نہیں سکھاتا، نہیں کرنا، کبھی گالی بھی نہیں دینا اور کبھی ان کی توہین بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جاتے ہوئے ایک مرتبہ ایک موقع ایسے ہوا، بس میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک آدمی کو تھوک آیا، تھوک دیا۔ اصل میں مندر ہے وہاں، مندر میں تھوکتے ہی دیکھنا تھا پورے گاؤں والے مر رہے ہیں باہر آگے اسے۔ تو لہذا ایسے کام آپ نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی عبادت گاہوں کو پریشانی آتی ہو۔ ہندو اور مسلمان مل کر رہتے ہیں اس ملک میں، تو ہم ان کے دل کو اپنے اخلاق سے جیتنے کی کوشش کریں، دین کی خدمت کریں اور انسانیت کی خدمت کریں، تب چل کر انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ انشاءاللہ آج جو حالات ہیں نفرت کے محبت میں بدلیں گے۔ درد تھوڑا سا لمبا ہوا، ہم یہی اپنی بات کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اچھی باتیں آج ہم نے سنی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر جمع کر رکھے، شرک سے مکمل طور پر ہمیں اجتناب کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔